میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی جو چند مدنی پھول بیان کرنے کی میری نیت ہے وہ کردار سے متعلق ہے، کیونکہ نیکی کی دعوت جو ہے نا یہ کردار سے ہوتی ہے۔ اس کو اب یوں سمجھیے کہ ہماری دو صورتیں ہیں، ایک وہ صورت ہے جو ظاہری آنکھوں سے نظر آتی ہے، کان ہے، ناک ہے، آنکھ ہے، جو چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، تو یہ خوبصورت ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جسم خوبصورت ہے، اچھا جسم ہے، حسین ہے۔ یہ ایک ہے باطنی جسم، اس کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ بھی اس میں اگر عادتیں اچھی ہوں نا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا باطن اچھا ہے۔ تو دونوں طرف اچھائی کا ہونا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں نا تو سب سے پہلے وہ ہمارے ظاہر کو دیکھتا ہے، تو ظاہر کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھے گا تو اس پر ہمارے باطن یعنی ہماری عادات ظاہر ہوں گی، عادات، طریقہ، ہیبٹس۔ تو دیر از اے ٹو فیسز، ایک وہ جو نظر آ رہا ہے، ایک وہ جو نظر نہیں آتا۔ نیکی کی دعوت دینے کے لیے دونوں کا حسین ہونا ضروری ہے، دونوں کا خوبصورت ہونا ضروری ہے، دونوں کا اٹریکٹیو ہونا ضروری ہے۔ یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ جناب وہ اس کی شکل ایسی ہے تو اس کی شکل ایسی ہے، یہاں پر ظاہر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو میلا کچیلا نہ رکھے۔ دوسری بات، ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، جب آپ ملیں گے تو اب آپ کے چہرے پر مسکراہٹ، بعضوں کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوتی، اب چہرے پر مسکراہٹ، جب آپ کسی کے سامنے مسکراتے ہیں نا تو اس کے دل میں فرحت آتی ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، میرے آقا نے مجھے جب بھی دیکھا اس طرح دیکھا کہ میرے آقا مجھے دیکھ کر مسکرا دیتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بعض چیزیں ہر ایک میں ہر عادت ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، تو یہ چیزیں بھی ہونی بہت ضروری ہیں۔ مسکرانا، اچھا اب یہ کہ چہرے پر نظر گاڑ کر بات کریں گے اس میں اور نظر جھکا کے بات کریں گے تو بھی فرق ہے۔ انشاءاللہ نظر جھکا کے بات کریں گے نا تو اللہ نے چاہا تو سامنے والے پر بھی ایک اثر جائے گا۔ پھر جیسے کہ
حسب ضرورت دیکھ لیا، پھر نگاہ نیچی کر کے آپ دیکھیں شرمیلا ایک حیا والا جو انداز ہوگا وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مفید اور بڑا زبردست ثابت ہوگا۔ کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول نقل فرمائیں گے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ نیک عادت کی آپ نے کچھ وضاحت فرمائی ہے کہ نیک عادتیں کیا ہوتی ہیں۔ نیک خو، نیک عادت، گڈ ہیبٹس، آپ نے لکھا ہے کہ نیک عادت والا وہ ہے جو شرمیلا ہے۔ شرمیلا، شاعر پرسن، شرمیلا، وہ اس کو دیکھ کر ایسا نہ لگے کہ یہ کوئی لڑکی ہے، لیکن شرم حیا جو ہے نا یہ وجود سے ظاہر ہوتی ہے نا۔ آپ کا بولنے کا انداز، آپ کا بیٹھنے کا انداز، آپ کے چلنے کا انداز، بعض لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کرتا کہاں جا رہا ہے، پجامہ کہاں جا رہا ہے۔ تو یہ نہیں، شرمیلا اسلامی بھائی، با حیا اسلامی بھائی جو ہوگا نا وہ بڑا مطلب کہ مہذب انداز میں، مؤدب انداز میں، جتنا ہو سکے تو دو زانو انداز میں، کرتا اپنا بالکل وہ گھٹنوں سے نیچے ہوگا تو پورا لپیٹ کر رکھے گا، اور بعض اوقات ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، پھر پردے میں پردہ کر کر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو اتنا خوبصورت سا سمٹا ہوا اس کا خوبصورت سا انداز ہوگا کہ دیکھ کر لگے گا یار یہ کتنا شاعر پرسن ہے، کتنا یہ شرمیلا شخص ہے۔ اس کو یوں نا مطلب ایک شخص کو وہ بڑا حیا کرتا تھا، شرمیلا تھا، تو اس کو کسی مطلب وہ حیا تھی اس کے اندر بہت نا، تو اس کو اس کے بھائی نے کچھ کہا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، حیا جتنی زیادہ ہو اتنا نفع دیتی ہے، اتنا فائدہ۔ تو حیا کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، حیا کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے، تو اس کو ضرور اپنے عادتوں میں ہمیں شامل کرنا چاہیے۔ تو شرمیلا ہوتا ہے نا، نیک عادتوں والا پہلی کیا علامت بیان کی؟ شرمیلا، با حیا۔ دوسرا کم گو، کم بات کرے گا، کفل مدینہ والا، ضرورت کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ تیسری بات راست گو، سیدھی بات کرے گا۔ یہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں بڑی گما پھرا کر اور بڑا ایسا سیدھی سیدھی بات نہیں کر دیتے، تو اس میں لمبی بھی بہت ہوتی ہے اور بوریت بھی ہوتی ہے بعض اوقات، اور سامنے والے کا امیج بھی خراب ہوتا ہے۔ تو راست گو ہونا چاہیے، سیدھی بات کرے اور مختصر بات کرے، لمبی نہ کرے۔ تو کبھی بھی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو کسی کے آگے اپنے کارنامے بیان نہ کریں۔ یہ عموماً کورسز میں بھی نئے نئے اسلام بھائی ہوتے ہیں نا، یہ ملتے ہیں، ارے میں تو بس یوں، میں تو بس یوں، میں تو یوں تھا، میں تو یوں یوں کر کے آ گیا، میں تو بس ایسے ماحول میں تھا، یوں کر کے آ گیا۔ بھائی کیوں سنا رہے ہو آپ کو فخر تھا آپ کے پرانی زندگی پر، ناز ہے پرانی زندگی پر، آپ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں اپنے پاسٹ پر، کیوں ایکسپلین کریں؟ چپ رہیں۔ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے راستہ عطا کر دیا، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے نیکی اور پرہیزگاری نصیب کرے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ ختم ہو کے بعد اپنے داستانیں کیوں سناتے ہیں؟ اور ٹرینوں کے راستے، پھر ماں باپ کی برائیاں، تو گھر والوں کی برائیاں، تو جو تکالیفیں مجھے آئیں تو وہ تو میں نے یوں فیس کیا، یوں فیس کیا، اگلا بھی بولے او ہو۔ اب آپ کا آدھا گھنٹہ ختم ہوا، اب اس نے اپنے داستان غم اور داستان وہ انقلاب سنانے اس نے شروع کر دیں، تو اس سے بوریت بھی ہوتی ہے اور آپ کے کردار بھی اتنا متاثر نہیں ہوتا۔ تو یہ عموماً آپ کو دیکھا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے اگر معلم بھی اگر اپنے کارنامے نہیں بیان کرتے ہوں گے، الحمدللہ ہمارے معلمین کی اس طرح کی تربیت نہیں ہے کہ وہ اپنے کارنامے بیان کریں۔ کارنامے بیان کر رہے ہیں اپنے پیر صاحب کے کریں، بزرگوں کے ایک سے ایک واقعات ہیں وہ بیان کریں، جن سے اگر وہ متاثر ہوں گے اسلامی بھائی تو ان کی زندگی میں اور بہتری آئے گی۔ اپنے واقعات نہ بیان کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے واقعات آپ سے پوچھتے ہیں کیسے آئے، تو بڑا شارٹ کر کے نکل جائیں، آپ شارٹ کر کے نکل جائیں، بس تھی زندگی ایسی کہ گناہ ہی گناہ تھے، اللہ کا شکر اللہ نے راستہ بتا دیا۔ یہ
کتنی بات ہوئی؟ 1 یا 2 منٹ کے اندر آپ نکل گئے نا. میں تو بس میرے چاروں طرف تو شرابی ہوتے تھے، تو شرابوں میں بیٹھتا تھا، تو جوئے کھیلتا تھا، تو میں آپ کو کیا بتاؤں میں کیا کیا کرتا تھا، میں ایسے کپڑے پہنتا تھا، تو میں یوں کرتا. بھائی کیوں بول رہے ہو؟ کسی نے آپ سے ایسی چیز پوچھی تو نہیں ہے نا. حسب ضرورت، حسب حال، حسب موقع بتانے کی جہاں حاجت و ضرورت ہو وہاں بتائے، مگر وہ ایک الگ مقام ہے. ہر ایک کو اپنی داستان ماضی کی سناتے پھرنا، پھر بھائیوں نے مجھے ایسا ایسا کیا، تو ماں باپ نے میرے ساتھ ایسا کیا، تو بہنوں نے ایسا کیا، تو پڑوسوں نے ایسا کیا، بچوں نے میرے ساتھ ایسا کیا. بھائی کیوں؟ وجہ کیا ہے ساری کچھ بتانے کی؟ کیوں متاثر؟ اس سے متاثر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو متاثر کرنے کے لیے ویسے ہی نہیں جینا ہوتا ہے. ہم دعا کا کہتے اسے، اور بڑی شارٹ اور بڑی مختصر کر کے نکلنے کی، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور فضول کلام سے بچیں گے، لغو کلام سے بچیں گے، گناہوں بھرے باتوں سے بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں بچنے کا موقع ملے گا. پھر فرمایا دوسروں کی بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے، نیک عادتوں والا ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کی بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے. پھر فرمایا جلد رنجیدہ نہ ہونے والا. جلد رنجیدہ نہ ہونے والے سے کیا مراد ہے؟ ایک بہت جلدی فیل کر جاتے ہیں، تھوڑا سا کچھ ہوا فیل کر گئے، کھانا ٹائم پہ نہیں ملا ناراض ہو گئے، سونا صحیح نہیں ملا ناراض ہو گئے، اگلے نے مسکرا کر نہیں دیکھا ناراض ہو گئے، اگلے نے تعریف نہیں کی ناراض ہو گئے، اگلے نے پیٹ نہیں تھپکی ناراض ہو گئے، اگلے نے مطلب کہ وہ صحیح سلام نہیں کیا تو ناراض ہو گئے، اگلے نے سونے کا صحیح جگہ نہیں دی ناراض ہو گئے، تکیہ میرا آج نہیں مل رہا ناراض ہو گئے، یہ نہیں ملا ناراض ہو گئے. بعدوں کیا کچھ کہہ دیا، چلو اللہ نہ کرے، نکل گیا منہ سے، فوراً ناراض ہو کر بیٹھ گئے، کمرے سے نکل گئے، کھڑے ہو گئے، ادھر بھاگ گئے ادھر بھاگ گئے، یہ کر لیا وہ کر لیا. نیک لوگ ایسے نہیں ہوتے. نیک لوگ تو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں. نیک لوگ رنجیدہ ہونے والے نہیں ہوتے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے کہ اوپر سے کوڑا گرا، ڈسٹ، گندے کچرا گرا اوپر سے نا، تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین. کسی نے کہا حضور کچرا سر پر گرا یا آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ فرمایا جس پر آگ ڈالی جاتی ہے کہ اس پر کچرا ڈال کر اکتفا کر لیا گیا تو شکر کا مقام نہیں ہے. بعض اوقات رنجیدہ بندہ ہوتا ہے، اس کے اندر اس کا تکبر بھی بعض اوقات چھپا ہوتا ہے. مجھے بول دیا یار، مجھے، میرے ساتھ ایسا کیا، میرے ساتھ، مجھے سلام صحیح نہیں کیا، میرے ساتھ ایسا کیا. جی واٹس دا پرابلم وتھ یو؟ ہو آر یو؟ کون ہیں آپ؟ کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ؟ اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگنور کریں، درگزر سے کام لیں. ناراض ہو کر کیا فائدہ ہوگا؟ اور ویسے بھی میرے بعض اسلامی بھائی بڑے ذمہ دار بھی یہاں ہیں، ناراض ہونے والا کوئی اہم کام کر بھی نہیں سکتا. سر جب آپ اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی کام کریں گے، 2-2, 250-250, 300-300, 500-500, 2-2, 250-250, 4-4, 10-10 ہزار اسلامی بھائیوں کے ساتھ جب آپ مل کر کوئی مدنی کام کریں گے تو کبھی کوئی کیا کرے گا، کبھی کوئی کیا کہے گا، کبھی کچھ کیا کہے گا. تو جو ناراض ہو سکتا ہے وہ کبھی بھی اہم ذمہ دار نہیں بن سکتا. اہم ذمہ دار بننے کے لیے آپ کو اپنے اندر جلد ناراض ہونے والا جو فیکٹر ہے نا اس کو ختم کرنا پڑے گا. بردبار بنے، بہت بڑا سینہ، بہت بڑا برداشت، بہت بڑا دل، بہت بڑا گردہ، بہت بڑا پھیپڑا، تب جا کر کوئی مطلب کہ کام ہوتا ہے. تکالیفوں سے جو بھاگ جاتے ہیں نا، تکالیف سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے نمایاں طور پر. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار نے کیا تکلیفیں نہیں دی، کیا اذیتیں نہیں دی، اور کیا کچھ نہیں کیا گیا آپ کے ساتھ. حتیٰ کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جا کر جس انداز پر کفار مکہ نے شکایت کی، وہ بھی گھبرا کر آپ سے کہنے لگا کہ میرے پاس یوں آئے تھے اور اس طرح کہہ رہے تھے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس طرح کے ارشادات
کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دینا تب بھی میں اپنے اس کام سے رکوں گا نہیں۔ عزم، ہمت، حوصلہ، اگر آپ نے عزم کیا ہے، آپ میں ہمت ہے، آپ کے حوصلے ہیں اور کچھ کرنے کا ذہن ہے، کوئی امامت کورس کر رہے ہیں، مدنی کورس کر رہے ہیں، مدنی انعامت اور مدنی قافلہ کورس کر رہے ہیں، مدنی تربیتی کورس کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ کورس کر رہے ہیں، یا کہیں نگران ہیں، کہیں ذمہ دار ہیں، اولو العزم نام سنا ہوگا، اولو العزم رسول نام سنا ہوگا، بڑے عزم والے، یعنی ایک عزم کرتا ہے، ایک ارادہ کرتا ہے، ایک مطلب ایک اپنا ایک ٹارگیٹ بناتا ہے، پھر اس کو اچیو کرنے کی ایفرٹس کرتا ہے، وہ الحمدللہ رب العالمین وہ کچھ کر گزرتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتا ہے۔ کبھی آپ کو شاید پتا ہوگا جو پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک ان کا عزم ہوتا ہے کہ زمین سے لے کر ہزاروں فٹ اونچی پہاڑی کی وہ چوٹی ہے اور بس اس کو چڑھنا ہے، تو یہ تو تھوڑی ہے کہ وہ کیلے لگاتا ہے، رسیاں باندھتا ہے، چڑھتا چلا جاتا ہے، چڑھتا ہے، پتھر گرتے ہیں، پھر اندر میں چھوٹے چھوٹے سے غار بنے ہوئے ہوتے ہیں نا پہاڑوں میں، ہال بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چیزیں بنی ہوئی، اس میں سے کبھی جانور نکلتا ہے، کبھی پرندہ نکلتا ہے، کبھی کیا نکلتے ہیں، کبھی پہاڑوں پر کون کون سی مخلوق ان کو ملتی ہے، کبھی ہوائیں چلتی ہیں، طوفان آتا ہے، برف آتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ پریشانی آتی ہے، کبھی لوہا نکل جاتا ہے، کبھی رسی سلپ ہو جاتی ہے، کبھی پاؤں سلپ ہوتا ہے، کبھی چوٹ لگ جاتی ہے، زخم لگ جاتے ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایک عزم ہوتا ہے کہ میں نے چوٹی پر جا کر دم لینا ہے۔ وہ ان راستوں میں آنے والی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے گھبرا کر نیچے نہیں اتر آتا، نیچے اترنے والے بھی ہوتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کوئی نیچے نہیں اترتا ہوگا، جو گھبرا کر نیچے آ جائے نا وہ چوٹی پر نہیں پہنچا کرتا، چوٹی پر وہی پہنچتا ہے جس کے اندر پختہ ارادہ، عزم، ہمت اور حوصلہ ہو، وہی ان مصائب کا سامنا کرتے ہوئے چوٹی پر پہنچ کر اپنی ہمت اور طاقت کا جھنڈا گاڑتا ہے۔ اللہ ہمت والا بنائے، صحیح طور پر اللہ کی رضا کے لیے، اپنے آپ کو ہمت والا، طاقت والا، عزم والا ثابت کرنے کے لیے نہیں کرے، اپنے رب کی رضا کے لیے کرے، اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے کرے، اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کے لیے کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بندگی بہت زیادہ کرنے والا، امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بزرگوں کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کی ایک عادت یہ ہے بندگی بہت زیادہ کرنے والا، یعنی اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والا۔ اس کی بہت تفصیل ہے، ہمارے عموماً عبادت کی سستیاں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں۔ اب آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ کے کورسز شروع ہوئے، آپ کے تلاوت کا معاملہ کتنا، یعنی نماز، چلو میں کہتا ہوں نمازیں با جماعت ادا کر رہے ہوگے آپ، نمازیں با جماعت آپ کو مل رہی ہوں گی، لیکن سنت قبلیہ، سنت بعدیہ اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کتنے، پھر قرآن کریم کی تلاوت کتنی، جیسے ہی وقت ملا تو درود شریف کتنا، ورد و وظائف کتنے، اپنے پیر و مرشد کے اوراد و وظائف کتنے ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو وقفہ ملتا ہے اس میں اپنا جو ذاتی علم دین حاصل کرنے کا جو سلسلہ وہ کتنا، یہ عبادات ایک تو نہیں ہے نا۔ پھر دوسری عبادات کی طرف آتا ہوں، لوگوں کے ساتھ میل جل اچھے انداز سے، یہ بھی عبادت ہے نا، مسکرانا، اس کا دل خوش کرنا، کہ مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ عبادت کی نیت سے کم کھانا، عبادت کی نیت سے کم بولنا، عبادت کی نیت سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، عبادت کی نیت سے اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کرنا، ان کی حاجت روائی کرنا، ان کی پریشانی دور کرنا، ان کے دکھوں میں، ان کے درد میں، ان کے غم میں، ان کی پریشانیوں میں ان کا کوئی ساتھ دینا، اس طرح کی چیزیں، خود تھوڑی تکلیف اٹھا کر دوسرے کے لیے راحت مہیا کر دینا، یہ وہ چیزیں جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائیں تو یہ بہت عمدہ اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ ورنہ بعض لوگ تلاوت تو بہت کرتے ہیں مگر جھاڑتے اس سے زیادہ ہیں، ڈانٹتے اس سے زیادہ ہیں، دل اس سے زیادہ دکھاتے ہیں لوگوں کا، تو ایک طرف تو نیکی کا کام کر رہے ہو تو دوسری طرف لوگوں کو تکلیفیں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت عظیم عبادت ہے مسلمان کو تکلیف نہ دینا، کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ بہت زیادہ عبادت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ مزید فرمایا کم غلطی کرنے والا، غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے،
مگر غلطیاں کم کرے اور بہت کم فضول باتوں میں پڑنے والا. غلطیاں بھی کم کرے, مسٹیکس کم کریں. آپ بولو گے غلطی کم کیسے ہوگی, مسٹیکس کیسے کم کریں؟ اس کے لیے تجربے کار لوگوں کے حالات پڑھیں, تجربے کار لوگوں سے فائدہ اٹھائیں. مشورہ کر کے کام کریں گے تو آپ کی غلطی کی پرسنٹیج ہے وہ کم ہو جائے گی. سوچ کر کام کریں, تدبر سے کام کریں, تھوڑا سوچنے کی عادت پیدا کریں, منہ پھٹ نہ ہو, جلد جواب دینے والا نہ ہو. انشاءاللہ جب سوچیں گے, تدبر سے کام لیں گے, جلد بازی سے بچیں گے, اللہ نے چاہا تو غلطیاں کم سے کم ہوں گی. فضول, بہت کم فضول باتیں کرنے والے, فضول باتوں سے خود کو بچائیے. مزید فرمایا دوسرے تمام لوگوں کا بھی وہ خیر خواہ ہو. جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بیان کے حدیث پاک میں آتا ہے الدین نصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. تو لوگوں کی خیر خواہی کرے, ان کے کام آئے, ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ بھی کرے. دوسروں کے حقوق کے سلسلے میں نیک کردار, مسلمانوں کے حقوق اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا, یہ نیک لوگوں کے اوصاف کیمیاء سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمائے ہیں. پھر فرمایا شفیق اور باوقار ہوتا ہے, شفقت کرنے والا ہوتا ہے اور باوقار ہوتا ہے. اس کے چلنے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, کھانے کا, پینے کا انداز جو ہے نا, آپ بولو گے یار, آپ بولو گے بات یار پرسنالٹی ہے یار, کھاتا ہے یار کتنا خوبصورت طریقے سے کھاتا ہے یار, اس کے بیٹھنے کا انداز کتنا اچھا ہے, اس کے چلنے کا انداز کتنا اچھا ہے, اس کے بولنے کا انداز کتنا پیارا ہے, مسکراتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے یار. آپ کے دل میں اس کا وقار پیدا, یہ وقار ہے. مومن اپنے وقار کے ساتھ جیتا ہے نا, ایک وقار ہوتا ہے انسان. مومن گھٹیا پن کے ساتھ کیسے جیے گا, یعنی خود کو گھٹیا پن کے ساتھ انٹروڈیوس کرانا, گھٹیا پن کے ساتھ جینا, اس کی پذیرائی نہیں ہے. تکبر نہیں کرنا, غرور نہیں کرنا, خود پسندی نہیں کرنی, عاجزی اختیار کرنی ہے, لیکن عاجزی میں بھی وقار ہے. اس کو امیدیں اور لالچ بہت کم ہوتی ہیں. گریڈی پرسن نہیں ہوتا, وہ لالچی نہیں ہوتا. دنیا کی لالچ, مال کی لالچ, ان شہرت کی لالچ, یہ نیک لوگوں میں یہ عادتیں نہیں ہوا کرتی. وہ صبر کرنے والا ہوگا, مصیبت پر صبر کرنا, نیکی پر صبر کرنا اور گناہ پر صبر کرنا. یہ صبر کی 3 قسمیں کتابوں میں لکھی گئی ہیں کہ نیکی پر صبر کرے, یعنی صبح فجر میں اٹھنا ہے تکلیف ہوتی ہے, تہجد میں اٹھنا ہے تکلیف ہوتی ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے تکلیف ہوتی ہے, سردی میں جانا ہے, استنجا کرنا ہے, وضو کرنا ہے, ٹھنڈی کے اندر آنا ہے, اٹھنا خود ایک تکلیف ہے, نماز کے لیے نیند سے بیدار ہونا خود ایک تکلیف ہے. لیکن جو نیکی پر صبر کرے گا اجر پائے گا. اسی طرح مصیبت پر صبر کرے گا, جو مصیبتیں پہنچتی ہیں, پریشانی آتی ہیں, اس پر صبر کرے, اور پھر گناہ پر صبر کرے کہ بد نگاہی کا موقع ہے, بد نگاہی ہو سکتی ہے, بچا لے. غیبت کرنی ہے روک لے, چگلی کرنی ہے روک لے. اس طرح مطلب کہ ناجائز انداز میں غصہ اس کو نافذ کرنا ہے مگر خود کو روک لے. گناہ پر صبر, گناہ سے صبر کرے, گناہ نہ کرے اور صبر کرے. مصیبت آئے تو صبر کرے, نیکی کرنی ہے تو اس پہ راہ میں آنے والی چیزوں پر صبر کرے. انشاءاللہ تبارک و تعالی صابرین میں اس کا نام لکھا جائے گا. اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ایک جگہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے, تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالی. پھر فرمایا قانع, شاکر, بردبار, رقیق القلب. اب تھوڑے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی نا, ہیں تھوڑے مشکل الفاظ. رقیق القلب کہتے ہیں نرم دل والا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بہت جلدی رو پڑتے ہیں, آنکھیں بھر جاتی ہیں, دل بھر جاتا ہے, رحم آتا ہے نا, رحم دل ہوتے ہیں, بڑی وطن کے, ان کو کہتے ہیں رقیق القلب. کسی کا دکھ سنیں گے تو دل بھر جائے گا. اور ہوتے ہیں, ضرور نہیں کہ آنکھوں سے آنسو نکلیں, لیکن قلب نرم ہوتا ہے, قلب زنگ آلود نہیں ہوتا. جیسا میلے سرندہ فرمایا تھا نا کہ زنگ پر رنگ نہیں چڑھتا. اگر وجود پر زنگ چڑھا ہو نا
تو پھر اس پر مدنی رنگ نہیں چڑھا کرتا. تو دل جو ہے نا وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، باطن صاف ستھرا ہونا چاہیے، خود پسندی نہ ہو. یہ ملتی ہے چیزیں. رقیق القلب بنتا ہے. موت کو یاد کرے، الحمدللہ تلاوت کرے، صحیح تلاوت کرے، درست تلاوت کرے، قرآن کو دیکھ دیکھ کر اچھی طرح پڑھے، قرآن کو چومے، قرآن کو پیار کرے. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا دل کو نرم کرتا ہے. تو دل کو نرم کرنے والی چیزوں کو اختیار کرے. انشاءاللہ اس کو بڑا لطف آئے گا، جینے کا مزہ آ جائے گا، بہت اچھا لگے گا اس کو. بدگمانیاں نہ کرے، غیبتیں نہ کرے، ان چیزوں سے بچے، بد نگاہی نہ کرے. دل میں ایسی نرمی، محبت، پیار، اور آپ کو جلدی جلدی رونا آئے گا. جو بعض ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم کو رونا نہیں آتا، تو اس پر روئے کہ مجھے رونا کیوں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح بردبار ہو، برداشت کرنے والا ہو، قناعت ہو، جو اللہ نے دیا ہے نا اس پر صبر کرے، اور لوگوں کے پاس جو ہے نا اسے بے نیاز ہو جائے. تو انشاءاللہ اس کی زندگی کا انداز ہی کچھ اور. نیک لوگوں کی علامتیں لکھی ہیں امام غزالی نے بزرگوں کے حوالے سے. نہ بری بات زبان سے نکالتا ہے، نہ کسی کی چگلی کھاتا ہے. یہ بھی نیک لوگوں کی علامت ہے. نہ زبان سے بری بات نکالتا ہے، نہ کسی کی چگلی کھاتا ہے. آپ اس پورے کورسز کے اندر ایک چیز پر اگر قابو پا لینا، مدینہ مدینہ ہو جائے. اللہ آپ کے صدقے مجھے بھی قابو نصیب کرے. بولنا نہیں ہے، چپ ہو جاؤ. دیر تک خاموش رہنے کی عادت پیدا کرے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ طویل خاموشی والے تھے. دیر تک خاموش رہنا، یہ بھی جس کو اللہ نصیب کر دے. تو ہے کوئی نیت کرنے والا؟ دیر تک خاموش. ہاں، جہاں نیکی کی دعوت دینی ہے، جہاں بولنے کا موقع وہ بولے، ورنہ دیر تک خاموش رہے. اور چہرے پر مسکراہٹ، حشاش بشاش. یقین مانے آپ کو دیکھ کر مدینہ مدینہ ہو جائے گا. لوگ ہاں، نیک آدمی کو لوگ دیکھ کر نیک بنتے ہیں. اسی طرح کسی کو گالی نہیں دیتا نیک آدمی. یہ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا. نہ کسی پر لعنت کرتا ہے، نہ کسی کی غیبت کرتا ہے. فرماتے اس میں عجلت پسندی نہیں ہوتی، یعنی جلد باز نہیں ہوتا، بڑا سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے. یہ مختصر المدینہ کتاب ہے جلد بازی کے نقصانات. اس میں اس کا مطالعہ بہت آپ کو فائدہ دے سکتا ہے. خوش روح چہرہ اس کا دیکھ کر تھوڑا خوش باش ہوگا. کشادہ پیشانی اور خوش زبان ہوتا ہے. بڑا مطلب ملنسار اور پرتپاک طریقے سے ملنے والا، اور خوش زبان ہوتا ہے. زبان سے اچھے کلمات ادا کرتا ہے. جس کو ہم ڈانٹ ڈپٹ جھارنا کڑوا بول نہیں بولتا. جس طرح ہم پھل لینے جاتے تو میٹھا پھل لیتے ہیں نا، اس طرح جب بولتا ہے تو میٹھا بول بولتا ہے. پھر فرماتے اس کی دوستی اور اس کی دشمنی، اس کی خوشی اور اس کا غم، اس کی ناراضی سب اس کے رب کے لیے ہوتی ہے. تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چند یہ اوصاف لکھے ہیں، مجھے بہت پسند آئے. میں نے کہا چلے آج آپ کو بیان کروں گا. اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مقام پر حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے نقل کیا. فرماتے مومن فکر اور عبرت میں مشغول رہتا ہے. یعنی مومن کی جو سوچ ہوتی ہے نا، اس میں فکر ہوتی ہے، اچھی غور کرتا ہے، اچھا سوچتا ہے، اور عبرت میں مشغول رہتا ہے، چیزوں سے عبرت حاصل کرتا ہے. مومن ہر ایک سے نا امید ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے اس کی امید نہیں ٹوٹ سکتی. اور منافق جو ہے یہ ہر ایک سے امید رکھتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. پھر فرمایا مومن اپنا مال دین کے لیے قربان کر دیتا ہے، اور منافق اپنا دین مال کے لیے قربان کر دیتا ہے. مومن عبادت کرتا ہے اور روتا ہے، اور منافق گناہ کرتا ہے اور ہنستا ہے. کیسی پیاری مثال دی ہے. مومن نیکی کرتا ہے اور
روتا ہے، اور منافق گناہ کرتا ہے اور ہنستا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ مومن نیکی بھی کرتا ہے، روتا ہے کہ یا اللہ میری نیکی قبول کر لے، اگر تو نے میری نیکی 12 روزہ میں مدنی کورس کر رہا ہوں، یا اللہ قبول کر لے۔ اللہ قبول کرے گا تو ہی بیڑا پار ہے، اور اس میں ہمارا کمال نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں 12 دنوں کے لیے رکا ہوں، میں 63 کے لیے رکا ہوں، میں 41 کے لیے رکا ہوں، تو میں جناب 1 مہینے کے لیے رکا ہوں، تو یہ ہمارا رکنا بھی اللہ کی رحمت سے ہے، اللہ کی مدد سے ہے۔ کئی رکنا چاہتے تھے، نہیں رک سکے ہوں گے، کئی رکنا چاہ رہے ہوں گے مگر نہیں رک پا رہے ہوں گے۔ تو ہمارے اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، نیکی کر ہی وہی سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق عطا کرے گا۔ تو یہ جو نیکی کرنے کا جو ماحول ہے نا، اس میں بہت بنیادی بات ہے کہ کبھی بھی یہ نہ سوچے میں نے نیکی کی، میں نے نیکی کی، میں نے نیکی کی۔ نہ 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 نہ، تو نے نیکی نہیں کی، تجھ سے اللہ تعالیٰ نے نیکی کروائی ہے، تجھ سے اللہ نے نیکی کروائی ہے، تجھے اللہ نے اپنی مسجد میں تیرا دل لگایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تلاوت میں تیرا دل لگایا ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز میں تیرا دل لگایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے سچ بولنے کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے گناہ سے بچنے کی توفیق دی ہے۔ بندے تیری اوقات ہی کوئی نہ تھی، تجھ پر تو رب کا کرم تھا جو تو مسجد میں آ کر بیٹھا، ورنہ تیری اور میری اوقات مسجد میں بیٹھنے والے بھی نہیں تھی۔ ہم تو گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے، کیچڑ آلود گناہوں سے لتھڑے ہوئے لوگ، ہم اس پاک صاف مسجد میں کر کیا رہے ہیں؟ ہمارا تو باطن گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے، باطن گناہوں کی کیچڑ سے گندا ہوا ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں اپنی رحمت سے اجرا بھی کرتا ہے اور اپنی مسجد میں بیٹھنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ تو کبھی بھی اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے، خود پسندی سے بچائے، عجب سے بچائے۔ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، جب یہ میں ختم ہو جائے گی تو برا بھی نہیں لگے گا۔ میں ختم ہو جائے گی تو برا عموماً لگتا تب ہے جب میرے کردار میں میں ہوتی ہے۔ می، I do this, I do this, I do this. Who are you? What do you mean for I? میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں ہوتا کس شے کا ہے؟ اللہ ہمیں گناہ سے بچنا نصیب فرمائے۔ اور منافق گناہ کرتا اور ہنستا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان اس عادت میں مبتلا ہے کہ گناہ کر رہا ہے اور ہنس بھی رہا ہے، تو دیکھے کہ یہ منافقین کی علامت ہے۔ مومن تنہائی کو پسند کرتا ہے اور منافق صحبت اور میل جل کو۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی مومن کوشش کرتا ہے کہ اس کو تنہائی ملے تاکہ اپنے رب کی تنہائی میں عبادت کر سکے، اور منافق غفلت کی وجہ سے لوگوں میں مل جل کرتا ہے، ہنسی مذاق ہوگی، ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی، یہ ہوتا ہے۔ اگر جیسے آپ کو مطالعے کا شوق ہے، آپ کو قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، آپ کو بارے شریعت پڑھ رہی ہیں، نماز کے احکام پڑھ رہے ہیں، دیگر کتاب پڑھ رہی ہیں، آپ کو ڈیفینیٹ تنہائی چاہیے۔ یو نیڈ aloneness، ادروائز یو کانٹ ریڈ اینی تھنگ۔ ریڈ پڑھنا جو ہے نا، it belong with loneliness، تنہائی۔ تو مطالعہ جو ہے نا، اسٹڈی، یہ تنہائی مانگتا ہے۔ آپ کو کسی کو لیٹر بھی لکھنا ہے نا، آپ کو اکیلا پن چاہیے۔ آپ ایون کیا میسیج بھی لکھتے ہیں تو آپ کو بولتا رہے گا تو میسیج بھی صحیح نہیں لکھ سکیں گے، ہے نا۔ یہ چیزیں جو نا، یہ جو عقل اور اس کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح عبادات کرنے کے لیے بھی اللہ کے نیک بندے تنہائی۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا، جب رات آتی تھی تو اللہ کے نیک بندے خوشی کے مارے جھوم جاتے تھے، وہ گھڑی آ گئی کہ اب میرے رب کے سوا مجھے کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں نے کتابوں میں پڑھے ہیں۔ کہتے تھے رات آتی تھی تو خوش ہو جاتے تھے، الحمدللہ وہ گھڑی آ گئی کہ اب سوائے رب کے اب مجھے کوئی بھی نہیں دیکھے گا، میں ہوں گا اور میرے رب کی عبادت ہوگی۔ اللہ توفیق دے، ایسے ہو جائے نا۔ اس پہ دیکھا کریں میٹھے میٹھے، یہ میرے معلمین اسلامی بھائی نے دیکھیں، بعض آپ کو ملیں گے شاید، راتوں میں اٹھ کر یہ تلاوت کر رہے ہوں گے، راتوں میں اٹھ کر یہ رو رہے ہوں گے، راتوں میں اٹھ کر یہ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ ہوتے ہیں ایسے، بعض اوقات جیسے گدڑی کے لال نکلتے ہیں، دکھنے میں نہیں ہے، آپ کو لگے گا کہ ایسا ہوگا، لیکن ایسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہوگی۔ یہ وہ ہوں گے انہیں بستروں پر چین نہیں آتا، بستروں پر کروٹیں بدلتے ہیں اور سحر کے وقت اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو سحر کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے، یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ قرآن ان کی تعریف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ ہمیشہ کر دے، مجھے بھی کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے۔ یعنی ہم
عبادت کے لیے بے چین ہو جائیں، عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے کام. ہمیں مطلب یار وہ 4 اس ٹائم وہاں بیٹھے، چلے ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں یا باتیں کرتے ہیں. ارے اللہ کے ساتھ تنہائی اختیار کر کے اللہ سے باتیں کرنا. یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کو جب پڑھیں گے نا تو آپ بڑی پیاری پیاری باتیں کریں. ان تمام تر چیزوں کی محبت دل سے نکالو جو تمہیں تمہارے رب کی محبت کے معاملے میں تمہارے لیے رکاوٹ ہے، اور اس کے لیے ریاضت کرو. امام غزالی فرماتے ہیں ریاضت کرو، اس سے کوشش کر کے چھڑواؤ نفس کو. جب وہ نفس وہ چیز چھوڑ دے گی نا، اور اس کو چھوڑنے کی عادت پڑ گئی نا، پھر اس کو دوبارہ نفس اختیار نہیں کرتی، نفس کو پھر اس میں مزہ نہیں آتا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثال دیتے کہ بچہ دودھ چھوڑتا ہے، بچہ دودھ نہیں چھوڑتا. بچے سے دودھ چھڑوانا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اس کے لیے طرح طرح کے ماں کو نا طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں کہ بچہ دودھ پینا ترک کر دے، کیونکہ دودھ میں اس کے لیے لذت ہے، دودھ میں اس کے لیے فرحت ہے، دودھ میں اس کے لیے مزہ ہے، دودھ میں اس کے لیے فائدہ ہے. نظر آ رہا ہے نا، بچہ دودھ نہیں چھوڑتا مگر دودھ چھڑوانا ہے. جب بچہ دودھ چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے پھر دودھ نہیں پیتا. دیکھا ہے نا، اب اس کو دودھ پینا تو نہیں پیے گا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس طرح کی عادتیں ریاضت کر کے، مجاہدے کر کے، کوشش کر کے اس طرح کی عادتوں کو چھڑواؤ اپنی نفس کے ذریعے. جب ایک بار نفس تمہاری ان عادتوں سے نکل جائے گی نا، پھر نفس خود وہاں طرف نہیں جائے گی. تو یہ جو ہوتی ہے کہ یار ہاں یار یہ بیٹھے یار اپنے یار جھکے والے، چلو یار بیٹھتے ہیں، اور کیا حال ہے، ٹھیک ہے. یہ جو چیزیں یہ ہمارا دل کرتا ہے، یار یہ میرے گاؤں والا، یہ میرے شہر والا، یہ میرے ملک والا، یہ یار یہ میرے حلقے والا، یہ میرا یہ. میں نہیں کہتا ملنا جلنا نہیں چاہیے، ملنا جلنا چاہیے، لیکن مومن، نیک مومن کا ملنا بھی اللہ کے لیے، نہ ملنا بھی اللہ کے لیے. اس کی خوشی بھی اللہ کے لیے ہے، اس کی ناراضی بھی اللہ کے لیے ہے، اس کا سب کچھ اس کے رب کے لیے، اس کی محبت بھی رب کے لیے ہے، اس کی نفرت بھی رب کے لیے ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا وہ پیکر بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہ محبت بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ دشمنی بھی اللہ کے لیے کرتا ہے. اگر میں اٹھ کر ان کے پاس جاؤں تو میرا جانا میری نفس کے لیے نہ ہو کہ مجھے بیٹھنے سے مزہ آئے گا، میرا جانا اس کے پاس اس لیے ہو کہ میں اس کے پاس بیٹھوں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہوگا. بھائی آخر کسی بوڑھے کے پاس جا کر کیوں نہیں بیٹھ رہے، کسی ایسے کے پاس جا کر کیوں نہیں بیٹھ رہے جس کی شکل صورت آپ کو اچھی نہیں لگ رہی. ہماری نفس ہمیں بٹھاتی ہے. یہ بہت جنرل بات کر رہا ہوں میں، بہت ساری جگہ پر ہماری نفس ہمیں بٹھاتی ہے، ہماری نفس ہمیں چلاتی ہے، ہماری نفس ہمیں لے جاتی ہے. وہاں جاؤ، یہاں جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، اس کے پاس بیٹھو، اس کے پاس بیٹھو. تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. تو ایسے میں بندہ تنہائی، مطلب بعض اوقات بیٹھ کر ہم فضول باتیں ہی کرتے ایک دوسرے کے ساتھ، اور کوئی کام کی بات نہیں ہوتی. کام کی بات ہو، دنیا اور آخرت کے بھلے کی بات ہو، وہ بھی ایک حد تک ہو کہ فضول گفتگو سے بچنا ہے، کم گوئی بھی رکھنی ہے، شرم و حیا کو بھی بچا کر رکھنا ہے. اس طرح کی چیزوں کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. روایت میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میری تمام تر ہمت نماز، روزہ اور عبادت ہے، اور منافق کی تمام تر ہمت کھانا پینا ہے جیسے جانور. امام غزالی نے نقل کیا ہے. تو ایک مومن ہوتا ہے نا، اس کی جو کوشش ہوتی ہے نا، وہ نماز، روزہ اور عبادات، یعنی عبادات کے لیے. وہ کھاتا بھی ہے تو عبادت کے لیے، سوتا بھی ہے تو عبادت کے لیے. تو عبادت 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 عبادت. اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور آج جو ہم کورس کر رہے ہیں نا، اس کو بھی عبادت بنے کہ ہم اللہ کی رضا شامل کر لیں، کہ میں عبادت کے لیے، کہ میں اس کورس کے ذریعے اپنے کردار کو، اپنے افعال کو، اپنے اعمال کو، اپنی عبادتوں کو درست کرنے کے لیے میں کورس کر رہا ہوں، اور نیکی کی دعوت درست دینے کے لیے میں کورس کر رہا ہوں، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے میں کورس کر رہا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس نیت سے آپ کورس کرتے رہے، اسی نیت کے ساتھ عمل کرتے رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ عمل بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور استقامت بھی ملے گی، استقامت بھی ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک سیرت بنائے، نیک صورت بنائے، اعمال صالح کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے تقریباً دونوں باتیں کوشش کی ہیں ملا کر کرنے کی، کہ ایک اپنے ظاہر کو بھی سنوارے،
اور بالخصوص اپنے باطن کو سنوارے کہ جب کوئی شخص ظاہری چیز دیکھتا ہے کہ سنتوں کا پیکر ہے، جو سنتوں کا پیکر ہوگا وہ پرکشش ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ جو سنتوں کا پیکر ہوگا نا، سنتوں کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوگا، اس کا ظاہر بھی وہ الحمدللہ پرکشش ہوگا. تو جب جو سنتوں کا پیکر پرکشش ہوگا وہ اس کے قریب آئے گا، جب قریب آئے گا تو اب اس کا جب باطن سنت کے پیکر میں ڈھلا ہوگا نا تو اس کا باطن بھی پرکشش ہوگا. اب وہ آ گئے اب کہیں نہیں جاتا. جیسے ہم پیر صاحب سے مل گئے اب کہیں نہیں جاتے، کہ پیر صاحب کا ظاہر بھی پرکشش ہے اور پیر صاحب کا باطن بھی پرکشش ہے. پیر صاحب کا ظاہر بھی سنت کے سانچے میں ڈھلا ہے، پیر صاحب کا باطن بھی سنت کے سانچے میں ڈھلا ہے. جب دونوں چیزیں سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائیں نا تو وہ شخصیت ایک میگنیٹ کا کام کرتی ہے، ایسی اس کے اندر کشش آ جاتی ہے کہ دنیا کھینچتی ہوئی اس کے پاس آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے قریب کوئی بیٹھتا نہیں ہے، بدبو کے قریب کون بیٹھتا ہے؟ جس دن تمہارے کردار سے، تمہارے ظاہر سے، تمہارے باطن سے خوشبو آئے گی، لوگوں کو قریب بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ دوڑ دوڑ کر تمہارے قریب آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک بننا اللہ تعالی نصیب فرمائے. تو اپنے اندر نیک بننے کی ہم کوشش رکھیں، کوشش کرتے رہے، تھکنا نہیں ہے. جب تک سانس ہے نا، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. ہم نے آخری سانس کی آخری سیکنڈ تک کہ بس ہم اپنا ایمان پر اپنا سانس ہمارا آخری نکل جائے. ہمیں نیک بننے کی کوشش چھوڑنی نہیں ہے. کبھی یہ سمجھنا بھی نہیں چاہیے کہ میں نیک بن گیا ہوں. جو اپنے آپ کو نیک سمجھے اس کے لیے تو نئے سرے سے کوشش کرنی پڑے گی. یہ تو وہی کہ وہی کھڑا ہو بلکہ پیچھے چلا گیا ہے. تو نیک بننے کے لیے جینا، اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے نہیں جینا کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، نہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک ہو جاؤں. اور اس کے لیے قرآن کریم کو پڑھیں. صراط الجنان کی 6 جلد لیں. کون سی جلد؟ 6 والیوم 6. اس میں سورہ فرقان ہے 18ویں پارے میں، جو میں پڑھ کر آیا تھا تقریباً. سورہ فرقان پارہ نمبر 18 آیت نمبر 63 ورسز 63 والیوم 6 چیپٹر 18 سورہ فرقان صراط الجنان والیوم 6 پیج نمبر 48. پیج نمبر 48 to page number 68. There is almost 13 آیات مبارکہ، تقریباً 13 آیات ہے، کم و بیش 12-13 کی شاید آیتیں ہیں. 20 صفحات پر ان آیات کریمہ کی تفسیر صراط الجنان میں لکھی گئی ہے. اور یہ 12 اوصاف ہیں اور ان پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے کہ ان کو جنت کے بالا خانوں میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا، اونچے مقام پر، اور ایسی جگہ ہوگی ہمیشہ اس میں رہیں گے. وہ 12 اوصاف کون سے، 12 کوالٹیز کون سی ہیں، 12 خصوصیات کون سی ہیں. تفسیر صراط الجنان نہیں لیے تو لے لیجئے گا، اللہ کرے آپ کو مل جائے، نیٹ پر بھی موجود ہے الحمدللہ. تو کون کون لے گا؟ ٹھیک ہے. تو میرا مدنی مشورہ یہ ہے کہ فجر کے مدنی حلقے میں کل صبح سے صراط الجنان ہے. تو آیت نمبر 63 سورہ فرقان 18ویں پارے میں، ٹھیک ہے. 63 سب شروع کریں تو میرا خیال ہے 2-4 دنوں میں بہت پیاری پیارے مدنی پھول ہیں. سنت اور آداب بھی لکھی ہوئی ہیں اور بڑا خوبصورت، مجھے تو بڑا اچھا پورا بیان ہے. یہ مبلغین کے لیے بھی زبردست بیان ہے. اس کے بعد اگر ہو سکے نا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سورۃ المومنون کی ابتدائی 11 آیات، اس میں بھی نیک لوگوں کی خصوصیات لکھی ہوئی ہیں، اس کو دیکھ لیں. پھر سورہ توبہ آیت نمبر 112، یہ سورہ توبہ 11ویں پارے میں ہے. 10ویں سے شروع ہو کر 11ویں پہ ختم ہوتی ہے نا سورہ توبہ، 10ویں پارے سے شروع ہو کر. یہ تینوں آیات کریمہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیمیہ سعادت پہ نقل کی ہے اچھی عادتوں کے اوپر.
میرے کو تینوں یاد ہو گئی اس لیے. سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور اس کے بعد یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112. تو ممکن ہے انشاءاللہ اس کی بھی یہ صراط الجنان میں جو آپ کو حوالہ دے رہا ہوں یہ سورہ توبہ کا حوالہ دے رہا ہوں, آپ کو سورہ مومنون کا حوالہ دے رہا ہوں اور سورہ فرقان کا حوالہ دے رہا ہوں. پیارے رب کریم کا کلام ہے, میرے رب کا کلام ہے, اور اس کی خوبصورتی, اس کا انداز, اس کی ترتیب, جو سیکوینس ہے, اسلوب کہتے ہیں, انداز بیان جو ہے, اس کو سنتے رہے تو لطف اٹھائیں, مزہ آئے گا. کیا بات, کیا یار, میرے رب نے کتنی پیاری بات فرمائی, میرے رب نے کتنی پیاری بات فرمائی. اور اتنے نیک اور اچھے اعمال کرنے, پہلے بیان کیا نا کہ اتنے نیک اور اچھے اعمال یہ بھی ہیں, الذین یہ ہیں, وہ ہیں, یہ ایسا کرتے ایسا کرتے ایسا کرتے, ساری خصوصیت بیان کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں جنت کی بشارت عطا فرما دی کہ ان کے لیے جنت ہے, بدلہ ان کے صبر کا ہے نا, انعام ملتا ہے نا, انعام دیا اللہ تعالیٰ نے, انعام ہے یہ. تو اس کو اس انداز سے پڑھیں گے نا, پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا, سننے میں بھی مزہ آئے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علیحدگی میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ متقیین کی علامتیں جو ہے نا, متقیین کے اوصاف, تقوی والوں کے, پرہیزگاروں کے اوصاف قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بیان کیے گئے. وہ پڑھیں تفسیر صراط الجنان سے, تو انشاءاللہ تعالی یہ نیکی اور تقوی اختیار کرنے کی مدنی سوچ بنے گی. اللہ تعالیٰ نے جو تعریف کی ہے کہ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں, کون فرما رہا ہے؟ اللہ, کہ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں, نیک بندے ایسے ہوتے ہیں, جو نیک ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا, تو مجھے ویسا ہی بننا ہے جیسا اللہ فرماتا ہے نا. اللہ مجھے اپنی پسند کا بندہ بنا دے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند قرآن میں بیان فرمائی ہے. ہم قرآن پڑھیں, اللہ کی پسند کو دیکھیں اور اللہ کے پسند کے بندے بن جائیں, رسول اللہ کے پسند کے بندے بنیں گے, اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی ایسے ہی بندے پسند آتے ہیں جو اللہ کے پسند کے بندے ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کو نیک لوگ پسند آتے ہیں, اور بندہ نیک تب بنے گا جب وہ اللہ کا پسندیدہ بنے گا, رسول اللہ کے پسند کا بندہ بنے گا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. تو یہ چیزیں نا, یہ وہ خصوصیات ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, یہ وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو مجبور کریں گے کیا مدنی انعامات پر عمل کریں. ایک تو یہ نا کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے, ہماری طبیعت ہمیں مجبور کرے گی. ہم مدنی انعامات پر عمل کیے بغیر رہ نہیں سکیں گے, کیونکہ نفس کو عبادت کی عادت پڑ جائے گی. آج ہمارے نفس عبادت کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے نا, مگر جب یہ نفس کو کم کھانے پر, کم بولنے پر, ریاضت پر, عبادت پر لائیں گے نا, تو وہ عادت ہے جو نفس کی پڑی ہوئی ہے, جس میں نفس کو مزہ آ رہا ہے. ایک بار وہ نفس کو سے نکال دینا ہم, پھر جو کام کرنے جا رہے نا, نفس کو اس میں مزہ آئے گا, عبادت میں مزہ آئے گا. بار بار آپ کو, جیسے ہمارے مفتی دعوت اسلامی ہوتا تھے نا, ان کو ڈھونڈنا ہوتا تھا تو یا تو ہم مسجد کے کونے میں جا کر دیکھتے تھے, یہ پہلی سب میں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے. بعضوں کو ہوتا ہے جن کو قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت میں لذت دے دیتا ہے, وہ آپ کو قرآن ہی پڑھتے ہوئے ملیں گے. بعضوں کو اللہ تعالیٰ روزوں میں لذت دے دیتا ہے, وہ آپ کو روزے رکھتے ہوئے ملیں گے. تو یہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بعضوں کو بعض عبادات میں لذت عطا فرما دیتا ہے, اور اس کی عبادت کا معاملہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے. بعضوں کو فقہ میں بڑا مزہ آتا ہے, بعضوں کو حدیث پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے نا. دونوں عبادات ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کی جائیں تو اللہ کی رضا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا ضروری ہے کہ بس یہ کام ہے کر اللہ کے لیے رہا ہوں. تو پھر انشاءاللہ دیکھیں مدنی انعامات میں آپ کو کیسا مزہ آتا ہے. بہت مزہ آئے گا آپ کو مدنی انعامات میں, اور آپ کو لگے گا کہ یار مدنی انعامات تو بس وہی کوئی مطلب نارمل ہے, ٹھاٹا کر کے یہ تو 72 تو پورے ہو گئے. اب جس کے ماں باپ نہیں ہے وہ بیچارہ رہ جائے گا ایک ہاتھ سے, اس کا کوئی اور عذر ہوگا تو وہ ایک ہاتھ سے رہ جائے گا, ورنہ ادروائز تقریباً پورے ہو جاتے ہیں مدنی انعامات. اب شاید ہو سکتا ہے بولو گے یار یہ 72 ہیں, یہ 172 کر دو نا یار, 72 تو ہو گئے, یہ ہو جائے گا آسان.
اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ. اصل ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ ہماری نفس کسی صورت ہمارے قابو میں آ جائے، ورنہ مدنی انعامات ڈیفیکلٹ نہیں ہے. تو روٹین ہے، لائف روٹین ہے، ایک اسپریچولیٹی ہے اور ایک پائس وے آف دا پائس لائف. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.